سچے جذبوں کے لیے سچی خوشیوں کے ساتھ، برکتوں اور رحمتوں کے لمحات عقیدت کے ساتھ دیکھیے عوامی نیوز پر رونق رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الأبتر، صدق اللہ العظیم۔ ہر جائے تعریف کرے ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر دائے تجھی تعریف کرے ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، بن دل تھی موئی دی پٹری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر جائے تجھی تعریف کرے ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، دل تھی موئی دی پٹری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، وہ تجھے چہرے کا چند شرمایو تو سپترن بھی آگا لایو، تجھے چہرے کا چند شرمایو تو سپترن بھی آگا لایو، تجھے چاہت میں ہر دل کری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، وہ تجھی چاہت میں ہر دل تری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر جائے تجھی تعریف کرے ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، بن دل تھی موئی جی پٹری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، ابو بکر عمر عثمان غنی تجھا عاشق آئین سوئنا سنی، ابو بکر عمر عثمان غنی تجھا عاشق آئین سوئنا سنی، بھئی باج سبیری تن جی تری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، بھئی باج سبیری تن جی تری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر جائے تجھی تعریف کرے ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، بن دل تھی موئی دی پٹری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، وہ تجھو شانت سوئنا شائی آتل خلقی ساری خدائیاں، تجھو شانت سوئنا شائی آتل خلقی ساری خدائیاں، تجھو شان جسی دشمن یو بری ہر جات چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، وہ تجھو شان جسی دشمن یو بری ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر جائے تجھی تعریف کرے ہر وقت چواں تو نبی نبی، ہر وقت چواں تو نبی نبی، من دل تھی
پٹری ہر وقت توا تو نبی نبی ہر وقت توا تو نبی نبی کئی قاسمتوں کے صدا آئے چل بمبرے کے تو بخشائے کئی قاسم تو کے صدا ہے چند بمبرے کے تو بخشائے دیدار دی تیرے کھول دری ہر وقت توا تو نبی نبی ہر وقت توا تو نبی نبی دیدار جتے لے کھول دری ہر وقت توا تو نبی نبی ہر وقت توا تو نبی نبی ہر جائے تجھی تعریف کرے ہر وقت توا تو نبی نبی ہر وقت توا تو نبی نبی ون دل تی مجھے پٹری ہر وقت توا تو نبی نبی ہر وقت توا تو نبی نبی Tumro Wallpapers and PVC Panel Shop 3D Wallpapers کی وسیع رینج جو آپ کے گھر کو بنائے آپ کے خوابوں کی طرح خوبصورت بہترین کوالٹی کے وال پیپرز اور سیلنگز بینظیر کلرز اور ڈیزائنز میں دستیاب ہیں. حیدرآباد، لطیف آباد، قاسم آباد، جامشورو، میرپور خاص کے ساتھ سندھ کے مختلف شہروں میں سروس موجود ہے. ہر قسم کے 3D وال پیپرز اور سیلنگز لگوانے کے لیے ابھی رابطہ کریں. کانٹیکٹ رانجن علی سومرو. واٹس ایپ 0333370786 03333702 طالب حسین 0317131090. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. السلام علیکم ناظرین. عوامی نیوز کی جانب سے رونق رمضان ٹرانسمیشن کی 5ویں سیزن شروع ہونے جا رہی ہے. آپ تمام سامعین اور حاضرین کو ماہ رمضان المبارک کی پہلے روزے کی بہت سی مبارکیں ہوں. آج سے یہ جو پروگرامات ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے عوامی نیوز کی جانب سے ہر روز آپ کے لیے کسی نہ کسی ٹاپک پر بات کی جائے گی اور آپ کے ساتھ مسائل پیش کیے جائیں گے. جو بھی شرعی مسائل رمضان المبارک میں پیش آتے ہیں تو انشاءاللہ ہر روز آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی. عوامی نیوز کی طرف سے میں نے قرآن کریم کی جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کے شان اور عظمت کو اس میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن کا تعلق بالکل ایک ساتھ جڑا ہوا ہے. جیسے ہی رمضان آتا ہے تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے.
دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان المبارک میں قرآن کریم کا اہتمام زیادہ کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن نازل ہی رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ اب رمضان المبارک اس مہینے کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو وہ علماء نے اس کی بہت سے تفاسیر میں وجوہات لکھی ہیں۔ تفسیر نعیمی کے اندر بھی اس کی کچھ وجوہات لکھی گئی ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے، یا تو یہ اللہ کا نام ہے رمضان، جیسے رحمان اللہ کا نام ہے، اسے رمضان بھی اللہ کا نام ہے، کیونکہ یہ مہینہ وہ ہے جس کا لمحہ لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ روزہ اللہ کی رضا کے لیے، قرآن کی تلاوت اللہ کی رضا کے لیے، ہر عبادت اس میں، حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ مزدوری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، اس میں بھی وہ اگر اللہ کی رضا رکھتا ہے تو یہ رمضان المبارک کی برکت سے وہ بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان المبارک کو اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کا مہینہ کیوں؟ جیسے بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ہی عبادت اس میں ہوتی ہے، اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے رمضان، یہ رمضان اللہ کا نام ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ رمضان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کام اس میں جو بھی نیکی کا ہوگا وہ اللہ کی ذات کے لیے ہی ہوگا۔ دوسرا، یا تو اس کی معنی یہ رمز سے لیا ہوا ہے، رمز کہتے ہیں گرمی کو، جلانے والی چیز کو۔ تو رمضان المبارک کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ رمضان انسان کے گناہوں کو، خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کو، اس بابرکت مہینے کو ہمارے درمیان بھیجا۔ اللہ رب العالمین کے یہ بے شمار کرم نوازیاں ہیں۔ رمضان المبارک کے متعلق آتا ہے کہ جب ماہ رمضان آتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو مبارکباد دیا کرتے تھے، دوسرے کسی مہینے کی مبارک نہیں دیتے تھے، لیکن رمضان کا جیسے چاند نظر آتا تھا تو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو گلے لگا کر مبارک دیتے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ گیا ہے۔ یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کا مہینہ، اللہ رب العالمین کے اسم کی وجہ سے، یعنی رمضان اللہ کا اسم اگر کہا جائے تو پھر اس کی ہر عبادت، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو رمضان المبارک صبر کا مہینہ بھی ہے، مواسات کا یعنی خیر خواہی کا مہینہ بھی ہے۔ تو صبر، رمضان کے اندر بندے کے جسم میں، ذات میں صبر آ جاتا ہے ہر چیز میں۔ اور یہ ماہ وسعت رزق، یعنی اس میں ہر بندے کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر بندے کا رزق اس میں دگنا کر دیتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو اس کا رزق دگنا ہو جاتا ہے ماہ مبارک کی برکت سے۔ تو یہ ماہ مواسات ہے، خیر خواہی ہے، اس میں جو ہے غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے۔ اگر انسان غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے تو اس ماہ مبارک میں اس کو سب مہینوں سے زیادہ ثواب اور اجر ملتا ہے۔ حافظ ابو نعیم نے ایک روایت لکھی ہے، کہا کہ یہ پچھلے زمانے کی بات ہے، آج سے کچھ ٹائم پہلے، یہ صحابہ کے زمانے اور تابعین کے زمانے کی بات ہے۔ تو کہا کہ مکے پاک کے اندر، مدینے پاک کے اندر اس ٹائم پر 100 گھر رہتے تھے مسکینوں اور محتاجوں کے، اور ان 100 گھر کے اندر 3 وقت کا کھانے پینے کی چیز آ جاتی تھی، 3 وقت پر، صبح، دوپہر اور شام کو، لیکن دینے والے کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون دے رہا ہے۔ ہر بندہ بس اس میں ہوتا تھا کہ ابھی ہمیں ملنے والا ہے، کافی وقت تک وہ ملتا رہا،
ایک دن ایسا ہوا کہ اچانک وہ جو کھانے پینے کی چیز ملتی تھی وہ ملنا بند ہو گئی. تو ایک نے دوسرے سے پوچھا, دوسرے نے تیسرے سے پوچھا, جن 100 گھروں میں جاتا تھا وہ سب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ آج ہمارے پاس نہیں آیا ہے, آپ کے پاس کیا وہ راشن آیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, آج نہیں آیا. تو جب پتہ لگایا کہ جس دن سے وہ راشن بند ہوا ہے وہ 18 محرم تھا, پتہ چلا کہ اس دن پر حضرت امام زین العابدین کا وصال ہو گیا تھا. یعنی حضرت امام زین العابدین ایسے طریقے سے خیر خواہی کرتے تھے بندوں کے ساتھ کہ پتہ نہیں چلتا تھا. 100 گھروں میں راشن جاتا تھا لیکن ان لینے والوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دیتا کون ہے. تو یہ مواسات کا مہینہ ہے. اس میں بھی اگر ہمارے بھائی کسی سے تعاون کرتے ہیں, وہ زکوٰۃ کا ہو یا صدقات کا ہو, لیکن دینے والا دے تو صرف لینے والے کو ہی پتہ چلے اور کسی کو پتہ نہ چلے. یہ جو ہے مواسات اس میں ہوتا ہے. اور دوسری میں نے ایک روایت پڑھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنے خادم کو, اپنے وزیر کو, مشیر کو ایک کاغذ انہوں نے دیا, ایک لسٹ دی, اور اس لسٹ کو وہ پڑھنا شروع کر دیا کیونکہ وہ وقت کا بادشاہ تھا, امیر المومنین تھا. تو وہ لسٹ اس لیے دیتا تھا کہ آج جو ہے ہمیں وزیر تعلیم سے ملاقات کرنی ہے, وزارت صحت سے ملاقات کرنی ہے, تو یہ چیزیں جو ہے حکمرانی میں تھی. تو جیسے اس کو آپ نے وہ لسٹ دی تو اس لسٹ پہ لکھا ہوا تھا کہ کل میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات پر 500 مرتبہ درود کم پڑھا تھا, آج میں زیادہ پڑھوں گا. اور دوسرے نمبر پہ لکھا ہوا تھا کہ کل میں نے ایک بیوہ کے گھر میں راشن نہیں پہنچایا تھا, اس کی تیمارداری نہیں کی تھی, آج میں اس کو راشن ڈبل میں پہنچاؤں گا. تو جب وہ پڑھنے لگا لسٹ وزیر, وہ خادم, تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, آپ نے کہا کہ یہ تو نے لسٹ کیوں پڑھی ہے, یہ تو میری ذاتی ہے, میں تجھے یہ نہیں دینے والا تھا. تو اس نے کہا کہ حضور آپ تو سارا دن اس حکمرانی میں ہوتے ہیں, یہ کام کب کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کے پاس جو خزانہ ہوتا ہے نا, وہ خزانہ لوگ دوسروں کو بتاتے نہیں, کیونکہ قیمتی چیز کسی کو بتائی نہیں جاتی. اس لیے میں جو نیک اعمال لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہوں اچھے طریقے سے, وہ میری ایسی نیکیاں قیمتی ہے کہ میں کسی کو نہیں بتاتا سوائے اپنے رب العالمین کے, کہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت کے صدقے وہ نیکیاں مجھے فائدہ دے گی. تو یہ مواسات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ خیر خواہی ایسے کی جائے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے فرمایا کہ ماہ رمضان, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھا تو اللہ رب العالمین اس کے اگلے سارے گناہ جو ہیں وہ معاف, جو گناہ اس نے زندگی میں کیے وہ سارے معاف فرما دے گا. اور رمضان کا اگر قیام کیا ثواب کی نیت سے, رمضان میں ایمان اور ثواب کی نیت سے کیا, تبھی اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو رمضان المبارک کا لمحہ لمحہ جو ہے ہمارے لیے باعث برکت ہے. اللہ رب العالمین نے اس ماہ مبارک کو بہت سی عظمتوں اور برکتوں والا رکھا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اذا كان اول ليلة من رمضان فتحت ابواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يكون آخر ليلة من رمضان. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے. جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور آخری رات تک ان کو بند نہیں کیا جاتا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے. جو بھی بندہ ایک سجدہ بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو 1500 نیکیاں اس کو ایک سجدے پہ ملتی ہیں, اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے.
سرخ یاقوت کا گھر اس کے لیے جنت میں بنایا جاتا ہے، جس میں 60 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے، جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بس جو کوئی بھی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہینے کے آخر دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پہلے روزے کی برکت سے وہ آخری دن تک جو گناہ اس کے ہوتے ہیں صغیرہ، وہ اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات میں اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 برس تک چلتا رہے لیکن وہ اس کی سائے میں نہیں پہنچ سکتا، یعنی اس کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کی انتہا نہیں ہو سکتی، اتنی اس کی درخت کا سایہ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین یہ ماہ مبارک میں ہمیں برکتیں اس کی عطا فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو رمضان المبارک میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جو وظیفہ تمہارے اوپر لازم ہے، جس کے بغیر آپ کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح زیادہ کیا کرے رمضان المبارک، کلمہ طیبہ کا ورد، لا الہ الا اللہ کی تسبیح کثرت سے کرے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا استغفار کی کثرت کرے، اللہ کی دربار میں استغفار کرتے رہیں، یہ تمہارے لیے دونوں چیزیں لازم ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ اور 2 کام بھی آپ کو کرنے، ایک ماہ مبارک میں اللہ رب العالمین کی رحمت میں امید رکھ کر جنت کی طلب کرنا، اور اللہ کی ذات بابرکات کے دربار میں جہنم سے پناہ مانگنا، یعنی اللہ ہمیں جہنم سے بچا دے اور جنت ماہ مبارک کی عظمت اور برکت کے طفیل ہمیں عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا یہ 4 وظیفے تمہارے اوپر لازم ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اور اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی مبارکہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، جو بندہ مجھ میں جیسا گمان کرتا ہے، اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ میرے عیبوں کو چھپا کے رکھے گا اور مجھے گناہوں کی معافی دے گا، تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کو معافی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ماہ مبارک ہے، اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول ہوتا تھا، صحابہ کا جو معمول ہوتا تھا، تو شعبان المعظم کے مہینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو حکم فرما دیتے کہ جس کو اگر کاروبار میں لین دین کا مسئلہ ہے، کسی سے قرضہ وصول کرنا ہے یا دینا ہے، تو حضور فرماتے تھے کہ شعبان میں آپ دے دیا کرو، اور اگر زکوٰۃ کی کوئی چیز کسی کو نکالنی ہوتی تھی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو فرماتے تھے کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے آپ زکوٰۃ بھی نکال دیا کریں، کیونکہ رمضان المبارک صرف اللہ کی عبادت کے لیے، اس کا لمحہ لمحہ، اس کی گھڑی گھڑی بابرکت اور باسعادت ہے، اور اس میں جتنا ہو سکے بندہ قرآن کی تلاوت، استغفار، کلمہ طیبہ کا ورد، نماز، نوافل، کیونکہ اس ماہ مبارک کی یہ برکت ہے کہ اگر اس میں کوئی بندہ نفل پڑھتا ہے تو اس کو ایک فرض کا ثواب ملتا ہے، اگر کوئی بندہ ایک فرض پڑھتا ہے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ماہ مبارک کی برکت ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی علیہ السلام کو نہ ملی تھی۔ ماہ رمضان میں اس امت کے لیے 5 ایسی خصوصیات ہیں جو کسی نبی کے امت کو نہیں ملی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرما دے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ جسے رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس امت پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور دوسری کون سی خصوصیات ہے کہ حضور نے فرمایا جب شام کا وقت ہوتا ہے اور روزے دار کے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے بھوک کی وجہ سے،
تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ کو بڑی محبوب ہوتی ہے وہ خوشبو، جس کو ہم بدبو کہتے ہیں، بو کہتے ہیں، لیکن وہ ہوتی خوشبو ہے، اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہوتی ہے. تیسری، ہر رات میں فرشتے اور دن میں جو فرشتے ہوتے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. اور چوتھا، جب اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا، یعنی آراستہ ہو جا، اپنے آپ کو سنوار دے، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے، تو جنت بھی ان کے لیے مزین کی جاتی ہے. اور پانچویں چیز، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے. لوگوں میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے جو رمضان کی آخری رات ہوتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب مزدور کوئی مزدوری کر لیتا ہے، کام کر دیتا ہے، تو جب فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دی جاتی ہے. تو جب یہ رمضان المبارک کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین یہ انعام و اکرام تقسیم کرتا ہے. تو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، کیونکہ یہ ماہ مقدس ہے. اس میں بھی لوگ یہ جو ہے بہانہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں لیکن ہو نہیں سکتا. نہیں، رمضان المبارک میں جب شیطان ہی گرفت کیے جاتے ہیں، جکڑے جاتے ہیں، تو پھر بندے کا جی کیوں نہیں لگتا. اگر ہم 1 یا 2 دن کے لیے سگریٹ پیتے ہیں تو اس کی عادت بن جاتی ہے، یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں تو ہم اس عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو رمضان المبارک میں ہم اگر رمضان میں عبادت کرتے ہیں تو باقی سارے سال کے لیے ہم پر اثر کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ہماری کوتاہی ہے. اور رمضان المبارک میں زیادہ عبادت کا اصل طریقہ یہی ہے کہ رمضان سے پہلے ہی بندہ تیاری کر لے، کمر بستہ ہو جائے کہ میں رمضان المبارک میں تیاری کروں گا. کیونکہ جب پہلے ہی گناہوں سے آہستہ آہستہ رک جائے گا تو نیکی کے طرف اس کو شوق ہو جائے گا. اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی تمام برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. یہ پہلا دن رمضان المبارک کا ہے. اللہ رب العالمین اس سارے ماہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے سدھارنے کی، جو ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی اللہ رب العالمین بھرپور ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگورے دی سرور جا تین دیدار بسم اللہ. سگورے دی سرور جا تین دیدار بسم اللہ. مٹھا مر کی ملن موسیٰ، مٹھا مر کی ملن موسیٰ، سجن ستکار بسم اللہ. سگورے دی سرور جا تین دیدار بسم اللہ. سگورے دی سرور جا تین دیدار بسم اللہ. مٹھا مر کی ملن موسیٰ، مٹھا مر کی ملن موسیٰ، سجن ستکار بسم اللہ. سگورے دی سرور جا تین دیدار بسم اللہ. کیا تھم سوال سرور کے اگائے عرضڑا مجھا. کیا تھم سوال سرور
کے अगाइज अर्जड़ा मुहिंजा कारज सिर ओखी मां कारज सिर ओखी मां मिठा मन ठार बिस्मिल्लाह सगोरे ॾींहं सरवर जा थियनि दीदार बिस्मिल्लाह मिठा मुर्की मिलन मूसा मिठा मुर्की मिलन मूसा सजण सतबार बिस्मिल्लाह सगोरे ॾींहं सरवर जा थियनि दीदार बिस्मिल्लाह आया ऐब न भरियो आऊं पुकारिया थो पिरी पल पल आया ऐब न भरियो आऊं पुकारिया थो पिरी पल पल दवा कर दर्द मुंहिंजे जी दवा कर दर्द मुंहिंजे जी सभई गम टार बिस्मिल्लाह सगोरे ॾींहं सरवर जा थियनि दीदार बिस्मिल्लाह मिठा मुर्की मिलन मूसा मिठा मुर्की मिलन मूसा सजण सतबार बिस्मिल्लाह सगोरे ॾींहं सरवर जा थियनि दीदार बिस्मिल्लाह लही वञ सार मुंहिंजी तूं सखी सरवर आहियां स्वाली लही वञ सार मुंहिंजी तूं सखी सरवर आया स्वाली तुझे ही आस मुंहिंजी तुझे ही आस मुंहिंजी चवार पार बिस्मिल्लाह सगोरे ॾींहं सरवर जा थियनि दीदार बिस्मिल्लाह मिठा मुर्की मिलन मूसा मिठा मुर्की मिलन मूसा सजण सतबार बिस्मिल्लाह सगोरे ॾींहं सरवर जा थियनि दीदार बिस्मिल्लाह करे तो अर्ज़ड़ा कासिम आहे बंबरो संदुस खादिम करे तो अर्ज़ड़ा कासिम आहे बंबरो संदस खादिम भरे तूं जाम जन्नत मां भरे तूं जाम जन्नत मां पियालो प्यार बिस्मिल्लाह सगोरे ॾींहं सरवर जा थियनि दीदार बिस्मिल्लाह मिठा मुर्की मिलन मूसा मिठा मुर्की मिलन मूसा सजण सतबार बिस्मिल्लाह सगोरे ॾींहं सरवर जा थियनि दीदार बिस्मिल्लाह सच्चे जज्बों के लिए सच्ची खुशियों के साथ बरकतों और रहमतों के लम्हात अकीदत के साथ देखिए अवामी न्यूज़ पर रौनक रमज़ान। सच्चे जज्बों के लिए सच्ची